ان الحمد للہ وحدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فطرانے کے حوالے سے بہت سے اشکال اور بہت سے سوالات ایک ہی وقت میں ہمارے ذہنوں میں الجھ جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے چند باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں جو سمجھانا آج کا مقصد ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تو سچی بات ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، فطرانے کے مقصد کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ یہ فرض کیوں کیا گیا روزہ دار کے اوپر۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں انسان سے بشری تقاضوں پر جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو انسان کے روزے کو پراگندہ کر دیتی ہیں، فطرانہ صدقہ فطر جو ہے یہ ان لغزشوں اور ان خطاؤں سے ہمارے روزے کو بالکل پاک صاف کر کر خالص حالت میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اتنی اہمیت والی چیز ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کے اندر زیر کفالت جتنے بھی افراد ہیں، چاہے کام کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، مہمان بھی کیوں نہ ہوں، ترغیب دلائی ہے کہ کفیل جو ہے وہ سب کی طرف سے فطرانے کو ادا کرے گا، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اس کو یہ ادا کرنا ہے۔ یہ دوسری بات تھی جی۔ تیسری بات، اس کی مقدار کیا ہے جی؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم معاشرے میں دو مقداریں سنتے ہیں، کچھ کے ہاں 2 کلو 200 گرام اور کچھ کے ہاں 2 کلو تقریباً 600 گرام۔ یہ اشکال یہاں پر آ کر ہم سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ سمجھ لیں کہ یہ دو ڈفرینسز کیوں ہیں۔ مدینہ میں کوئی کلو یا 2 کلو والا معاملہ نہیں تھا، یہ تو 1965 میں ایس آئی یونٹس جب بنے، دنیا متفق ہوئی کہ یار ہم نے اگر آپس میں ٹریڈ کرنی ہے تو کیسے ٹریڈ کریں، تو پھر انہوں نے کہا جی 1000 گرام کا 1 کلو ہوگا، 1000 میٹر کا 1 کلو میٹر ہوگا، اسی طرح کے یونٹس اور ٹیبل بنائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چیزوں کو خرید و فروخت کے جو پیمانے تھے، اس پیمانے کا میں سے ایک پیمانے کا نام صاع ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی شکل ایسے ہی ہے جس طرح ہمارے جو گوالے حضرات دودھ بیچتے ہیں نا، تو وہ جو ایک جگ سا اٹھاتے ہیں اور وہ ڈال کر 1 کلو 1 ڈالا جی 2 کلو 2 جگ بھر کے فوراً شاپر کو گرا لگا کر آپ کو دے دیتے ہیں، اور آپ بھی سمجھ جاتے ہیں ہاں جی یہ 2 لیٹر دودھ میں نے لے لیا ہے۔ یہ اسی طرح کا ایک پیمانہ تھا کہ جس سے اس دور میں ٹریڈنگ ہوتی تھی، تجارت ہوتی تھی۔ اور مدینہ میں رہنے والے لوگ جو جس صاع کو استعمال کرتے تھے، اس کو جب کمپیئر کیا گیا آج کے انٹرنیشنل یونٹ سے، تو وہ تقریباً 2 کلو 500 اور 600 کے درمیان آتا ہے۔ کچھ 2 کلو یعنی 2.5 کلو سمجھتے ہیں، کچھ 2 کلو 600 گرام سمجھتے ہیں۔ لیکن جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تخت جو ہے وہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا، تو کوفہ کے رہنے والے جو صاع استعمال کرتے تھے وہ 2 کلو 200 گرام کے برابر تھا۔ یہ تھوڑا سا ڈفرنس تھا۔ تو وہاں پر جو مدینہ سے جب ہجرت کر کے لوگ کوفہ گئے، تو کوفہ کے جو مسلمان اور رہنے والے جو اپنے صاع کے مطابق فطرانہ نکالتے تھے وہ 2 کلو 200 گرام تھا۔ لیکن جو صحیح بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے اپنے دوروں میں جس کو پیمانہ رکھا ہے وہ صاع حجازی تھا، وہ ہمیں بھی پھر 2.5 کلو کے مترادف جنس کو نکالنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ 2.5 کلو گرام جو ہے وہ نکالنا ہے۔ کیا نکالنا ہے؟ ہر علاقے کے لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر خوراک کھاتے ہیں اس کا نکالنا ہے۔ جس طرح ہم یہ پنڈی کے لوگ ہیں، یہاں پر ڈیلی بیسس پر آٹے کی روٹی بنتی ہے، چاول شاز و نازر ہی پکتے ہیں، تو وہ 2.5 کلو گرام گندم کو جو ہے وہ صاع کے مطابق
فی بندہ فطرانہ دے گا. اب ہم لوگ کشمیری ہیں, ہمارے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر چاول بھی پکتے ہیں اور ساتھ روٹی بھی پکتی ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم برابر کریں گے 1300 گرام جو ہے ہم گندم نکالیں گے اور 1300 گرام جو ہے جو چاول ہے اس کا فطرانہ نکالا جائے گا. یہ ہر ایک کا ایک طرح کا نہیں ہوگا. بنگلہ دیش کے لوگ مچھلی روزانہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں, وہ اپنے روزانہ کی بنیاد کے مطابق جو کھاتے ہیں اس کا 2.5 کلو گرام نکالیں گے. گلگت بلتستان ہنزا کی طرف آج بھی جائیں, وہاں کے لوگوں کو سالن کی پہچان آج بھی نہیں ہے. وہ ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں, اسی کا تیل نکالتے ہیں, اسی کا سالن بنا کر کھا جاتے ہیں. آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ خوبانیوں کو وہ مشینیں گھر میں ہیں, اس کا جو تیل نکلتا ہے نا اس کو وہ اپنے جسموں پر بھی لگاتے ہیں اور اسی تیل اور وہیں پر جو زیتون ہے اس کا بھی وہ روغن نکال کر وہی سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کشمش کھائی جاتی ہے تو وہ اپنی استعمال شدہ چیز کے مطابق نکالیں گے. تو یہ بات بھی سمجھ آ گئی. ہم یہاں پنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہم گندم کے مطابق جو چاول اور گندم مکس کرتے ہیں اس کے مطابق نکالیں گے. یہ بہت آسان سی چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ کمپلیکس کر کے جو ہے وہ بنا دیا گیا. تو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو فطرانے کے حوالے سے تھیں. اور آخری بات جی, یہ نکالنا کب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب شوال مبارک کا چاند, جس کو عید کا چاند کہتے ہیں, نظر آ جائے تو اس وقت عیدگاہ سے جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے. لیکن جب مدینے کی آبادی ایکسپینڈ ہو گئی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کے بیٹے ہیں, ان کا ایک اجتہاد ہے کہ اس وقت مشکل ہو رہا تھا. آج تو ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے, سارا کچھ ہے, سہولیات ہیں, اس وقت اس طرح کے پہ نہیں تھے, تو مشکل تھا. کیونکہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ امیر کا بچہ اور امیر جو ہے وہ اچھا لباس اور اچھا کھا کر عیدگاہ پہنچے اور اس علاقے کے غریب جو ہے وہ بھوکھا پانی عید کی نماز پڑھنے میدان میں آ جائے. یہ اسلام کا مزاج کبھی نہیں تھا. تو کوشش یہ کی جاتی تھی کہ اس دور کے لوگوں سے لیا جائے اور محتاجوں کو دیا جائے تاکہ عید پڑھنے جب آئیں تو سب کے بچے اور سب کے جسم برابر ہوں. اسلام کا یہ مزاج ہے. تو اس صورتحال کو کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ اجتہاد نکالا کہ اس کو 2 دن کم از کم, 1 دن حد یہ ہے کہ اس کو 2 دن پہلے تک دیا جا سکتا ہے. سنت جنس کی شکل میں ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی اجتہاد ہے کہ اگر آپ پیسوں کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو آتھورائزڈ ہے, آپ اس کو دے سکتے ہیں. اور کس کو دیا جائے سب سے پہلے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, سب سے پہلے ہمارے خاندان کے لوگ اس صدقہ کا حق ہے. یہ نہیں کہ میری خالہ, میری پھوپھی یا میرے ماموں کے بچے وہ انتظار میں ہوں کہ ہم حقدار تھے, ہم گھر عذاب اور بار ثواب کے چکروں میں ہوں. نہیں, سب سے پہلے گھر کے اندر خاندان والے اگر حقدار ہیں تو میرا صدقہ فکر عزت احترام سے ان تک پہنچے گا. اگر خاندان میں نہیں تو نمبر 2 پہ پڑوس, میرے آمنے سامنے دائیں بائیں کے لوگ, ان کو دیا جائے گا. اگر ان میں بھی کوئی نہیں تب جا کر کوئی تیسرا ہے, کوئی تیسرے علاقے کا کوئی غریب ہے, کوئی فلاں ہے, اس کو دیا جائے گا. یہ بائفرکیشن جو ہے یہ ہمیں قرآن و حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھ آتی ہے. آج تھوڑی بات لمبی ہوگی لیکن قیمتی ہے, تو معذرت چاہوں گا کچھ وقت فالتو لے لیا, لیکن امید ہے کہ شاید ممکن ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, ہمیں قرآن و سنت کے مطابق جینے اور ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور ہماری موت بھی توحید پر آئے. وقولی قولی ھذا استغفر اللہ و اتوب الیہ.